مائی نیوز ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ ہے وہ ملاقات، سعودی عرب کے شہزادے سے یہ ملاقات جو بڑی اہم تصور کی جا رہی ہے۔ امریکی یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو صاحب پہنچے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب میں انہوں نے جا کر جو ملاقاتیں کی ہیں، اس سے آنے والے دنوں میں خطے میں بہت سی تبدیلیاں یعنی رونما ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ رشیا اور امریکہ آپس میں یعنی قریب آتے ہیں، تو اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ چین کے لیے بھی الارم ہوگی، اور دوسری طرف یورپین کنٹریز ہیں جو وہ پہلے ہی اس ملاقات میں سے پہلے ہی سکتے میں ہیں، کیونکہ کل یا پرسوں تقریباً ایک موقع پر یورپین سیکرٹری جو ہے دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ زیلنسکی کے ساتھ یوکرین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ جنگ بندی کے یعنی ثالثی کا کردار سعودی عرب ادا کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ پہنچے ہیں جناب سعودی عرب مارکو روبیو صاحب، اور انہوں نے جا کے ملاقاتیں کی ہیں۔ خبریں ہیں کہ رشین ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی سعودی عرب میں پہنچا ہے۔ اس سارے تناظر میں جہاں اسرائیل اور یعنی امریکہ ایک طرف تو غزہ پر ہاتھ جمائے بیٹھے ہیں، نظر جمائے بیٹھے ہیں، دوسری طرف ایران پر بھی ان کی نظریں خاص ہے، کیونکہ ایران پر کیا دوستی ہوتی ہے یا ایران کے ساتھ یا دشمنی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے خبر اب جو گردش کر رہی ہے کہ امریکہ کے 52 بمبار قطر کے ہوائی یعنی فضا جو اڈا امریکی ہے اس پر پہنچے ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ دوسری طرف یوکرین کے معاملے پر جناب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں یورپین کنٹریز، اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا زیلنسکی کا ساتھ دیا جائے، یعنی ٹرمپ کے خلاف اگینسٹ چلا جائے، یا کہ ٹرمپ کے ساتھ رہا جائے، کیونکہ امریکہ جو سٹینڈ لے سکتا ہے وہ ان ممالک کو پہلے ہی اس نے جو ہے جھٹکا دے رکھا ہے۔ تو اب امریکہ بھی یعنی سوچا جا رہا ہے کہ کیا نیٹو سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ تمام کنٹریز جناب اکٹھے ہوئے ہیں زیلنسکی کے لیے، یوکرین کے لیے، کہ یوکرین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ زیلنسکی نے ان کو جو ہے کہا تھا کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی جو یعنی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق وہ جنگ ختم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر اس ڈیل میں وہ بیٹھ جاتے ہیں تو یوکرین کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا۔ تو اس سارے تناظر میں اب یورپین کنٹریز کیونکہ ایک پاور بھی ہیں، تو یہ زیلنسکی کا ساتھ دینے کے لیے بڑے کافی پریشان ہیں۔ لیکن پہلے جو زیلنسکی تھے انہوں نے تو سعودی عرب جانے سے انکار کیا تھا، لیکن اب خبریں مل رہی ہیں کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ جو ڈیلیگیشن پہنچے ہوئے ہیں یعنی امریکہ کے اور رشیا کے، ان سے وہ ملاقات نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ معلومات یعنی حاصل کر لیں گے ملاقات میں۔ تو اس سارے تناظر میں اب جو فیصلہ کرنا ہے یورپین کنٹریز کو کہ یورپ کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یورپ ڈائریکٹ جنگ لڑنے جا رہا ہے امریکہ سے، یا آنے والے دنوں میں یورپ اور امریکہ گرین لینڈ ہو یا دوسرے ایشوز ہوں آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں یورپ کو کافی جھٹکا دیا ہے امریکی صدر نے، اور یورپ اب اس جھٹکے سے باہر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف نیتن یاہو جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اب کیا نئی گیم سیٹ کی جا رہی ہے یہ سارے تناظر میں، یعنی کہیں یوکرین کو پیچھے آگے رکھ کے اسرائیل کی یعنی تابعداری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے تمام ہتھیار وغیرہ مہیا کر دیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے۔ گیم اب کس طرف جاتی ہے، یا مشرق وسطیٰ جو قابل قدر بن رہا ہے، اس سارے سینیریو میں یہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی نئی گیم پلان سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو اور رشیا، اس حوالے سے اب قبل از وقت یعنی کہنا ہوگا۔ اب جو صورتحال ہے
یورپین کنٹریز کے یعنی پریشانی کے عالم میں زیلنسکی سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اطلاعات یہ بھی ملی ہیں کہ اس سارے تناظر میں جہاں دنیا میں بڑی ہلچل ہے، دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟